بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 1۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، درس نظامی میں جو کتابیں شامل ہیں ان میں سے ایک کتاب جواہر البلاغہ ہے۔ جواہر البلاغہ خود 3 حصوں پر مشتمل ہے اور 3 سالوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حصہ اول علم معانی پر مشتمل ہے، حصہ دوم علم بیان پر مشتمل ہے اور حصہ سوم علم بدیع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم حصہ دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کتاب کی متن کی طرف آئیں، بزرگان کی سیرت کو قائم رکھتے ہوئے سب سے پہلے کتاب کا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مکمل نام جواہر البلاغہ فی المعانی والبیان والبدیع ہے۔ اس کا جو مؤلف ہے وہ سید احمد الہاشمی ہے اور جس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ علم البلاغت ہے کہ جسے علم بیان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ درس نظامی میں اس کتاب نے مختصر المعانی کی جگہ لی ہے۔ مختصر المعانی 9ویں صدی ہجری کے اواخر سے لے کر آج تک مدارس دینیہ کے نصاب کا حصہ ہے، اور نہ فقط یہ کہ شیعہ دینی مدارس کا حصہ ہے یا اہل سنت دینی مدارس کا حصہ ہے، بلکہ ایک طویل عرصے سے شیعہ و اہل سنت دونوں مدارس دینیہ کے نصاب کا حصہ ہے۔ البتہ مختصر المعانی کی جگہ جواہر کا جو انتخاب کیا گیا، جواہر البلاغہ کا جو انتخاب کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مختصر المعانی کا شمار مشکل کتابوں میں ہوتا ہے۔ مختصر المعانی بہت مشکل کتاب ہے، جبکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ابتدائی طالب علم کے لیے علم البلاغت میں جدید روش پر آسان الفاظ میں ایک کتاب کی ضرورت محسوس کی گئی اور ایک خلا کا احساس کیا گیا کہ جسے جواہر البلاغہ نے مکمل کیا۔ مختصر المعانی کی تالیف بذات خود درس و تدریس کی غرض سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ مختصر المعانی بذات خود ایک اور کتاب کی شرح ہے جس کا نام ہے تلخیص المفتاح، اور یہ تلخیص المفتاح جو ہے یہ مفتاح العلوم جو کہ ابو یعقوب یوسف بن محمد سکاکی کی کتاب ہے، اس کے تیسرے حصے کا خلاصہ ہے، تلخیص ہے۔ مفتاح العلوم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مفتاح العلوم کا علم الصرف سے متعلق ہے
دوسرے حصے میں علم النحو ہے، اور اس کتاب کے تیسرے حصے میں تیسرے جز میں علم معانی اور علم بیان، یہ دو علوم یعنی علم بلاغت کے جو علوم ہیں وہ ہیں۔ ایک عظیم المرتبت عالم دین علامہ جلال الدین محمد بن عبد الرحمن قزوینی کے جو خطیب قزوینی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اس کتاب کے تیسرے جز یعنی جو معانی اور بیان سے متعلق ہے، علم بلاغت سے متعلق ہے، اس کا خلاصہ نکالا اور اس کا نام رکھا تلخیص المفتاح۔ صاحب مختصر المعانی یعنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی، انہوں نے تلخیص المفتاح کی پہلی ایک شرح کی جس کا نام ہے مطول، وہ بھی درس نظامی کا حصہ رہا ہے۔ مطول جس کا نام ہے اور مشہور کتابوں میں سے ہیں۔ پہلے تلخیص المفتاح کی ایک شرح جو تفتزانی صاحب نے کی وہ مطول ہے، لیکن مطول بہت ہی طولانی تھی، حد درجہ طولانی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب کی ایک مختصر شرح بھی ہونی چاہیے کہ جو پھر بعد میں مطول کے مکمل ہونے کے بعد اور کچھ عرصہ جب گزر گیا اور یہ ضرورت اس دور کے علماء نے بھی محسوس کی، جب انہوں نے مطول کو دیکھا اور خود جو مطول کے مؤلف ہیں یعنی علامہ تفتزانی صاحب، انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ جو مطول ہے یہ بہت طولانی ہے، بلکہ اس تلخیص المفتاح کا ایک مختصر شرح ہونا چاہیے کہ جو پھر انہوں نے مختصر المعانی کی صورت میں تالیف کر کے پیش کیا۔ البتہ مختصر المعانی جو ہے وہ نام کا مختصر ہے، یہ بھی بہت ہی طولانی ہے اور بہت ہی مشکل شرح ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک مختصر المعانی کو حل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی خود بہت سارے دسیوں شروحات لکھے گئے، لہٰذا یہاں سے آپ جواہر البلاغہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جواہر البلاغہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ جناب سید احمد الہاشمی صاحب نے بذات خود جواہر البلاغہ کے نام سے جو کتاب تدوین کی تھی وہ بعینی ہی مدارس دینیہ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ مدارس دینیہ کے نصاب کا جو حصہ ہے وہ حوزہ علمیہ قم کے محققین نے سید احمد الہاشمی صاحب کے اس کتاب پر جو کام کیا، اس جواہر البلاغہ میں حذف و اضافہ کر کے اس کے بعد جو نسخہ چھپا اور شائع کیا گیا وہ نسخہ آج مدارس دینیہ کے نصاب کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سید احمد الہاشمی صاحب کا جو اصل نسخہ ہے، جو اصل کتاب ہے، اس میں اور حوزہ علمیہ قم کے محققین نے جو اس نسخے پر کام کر کے اور بعد میں جو کتاب شائع کیا جواہر البلاغہ کے نام سے، اس میں فرق کیا ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے محققین نے اس نسخے پر کام کیا، اس نسخے میں موجود بعض مثالوں کو تبدیل کیا، چند اشعار کو نکال کر ان کی جگہ پر قرآنی آیات اور روایات کا انتخاب کیا گیا۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی تھا کہ سید احمد الہاشمی صاحب نے مثلاً ایک ہی شاید مثال تھا پورے ایک نظم میں سے کوئی ایک شعر، کوئی ایک بند مثلاً بطور شاید مثال پیش کرنا تھا انہوں نے، تو وہ تقریباً اس نظم کے 5 6 7 یا اس سے بھی زیادہ مصرے لے کر آئے ہیں،
یا مثلاً پورے نظم کو ذکر کیا ہے جبکہ اس میں شاید مثال شاید 1 یا 2 مصرے ہی تھے، تو اس طرح کی چیزوں کو نکالا گیا۔ اس کے علاوہ ایسے آراء و نظریات کے جو علمی نہیں تھے یا اتنی مفید نہیں تھے ابتدائی طلاب کے لیے، ان کو بھی نکالا گیا۔ اس کے علاوہ جو اضافی تکراری عبارات تھے یا جو طولانی عبارتیں تھیں جبکہ اس کا جو مطلب تھا وہ اتنا یعنی انہیں کم الفاظ میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا، تو انہیں نکال کر ان مطالب کو کم الفاظ میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس اصل نسخے کو دیکھیں گے جو سید احمد الہاشمی صاحب کی تالیف ہے، تو اس میں بہت طولانی مشقیں ہیں، بہت طولانی مشقیں ہیں۔ تو ان طولانی مشقوں کو نکال کر، ان طولانی تمارین کو نکال کر ان کے محققین نے ہر بحث کے آخر میں اور ہر باب کے آخر میں مختصر سے تمارین دیے ہیں، ان طویل تمارین کو نکال دیا گیا ہے۔ آپ عزیزان جانتے ہیں جواہر البلاغہ جس علم سے متعلق لکھی گئی ہے وہ علم البلاغت ہے کہ جسے آج کل علم بیان بھی کہا جاتا ہے، سے متعلق لکھی گئی تالیف ہے۔ علم البلاغت پھر خود 3 علوم پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع، اور جواہر البلاغہ جو ہیں وہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جواہر البلاغہ کا علم معانی سے متعلق ہے، دوسرا علم بیان سے متعلق ہے اور تیسرا علم بدیع سے متعلق ہے۔ اس کتاب کی 3 حصے ہیں اور 3 سالوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آپ پچھلے سال علم معانی کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہوں گے اور اس سال آپ عزیزان نے جو دوسرا حصہ ہے کہ جو علم بیان پر مشتمل ہے وہ آپ عزیزان پڑھیں گے۔ اس علم کا نام بھی اگر آپ دیکھیں تو علم البلاغت یا علم البیان ہے۔ موجودہ دور کے علماء اس علم کو علم البیان بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ علم خود 3 علوم پر مشتمل ہے جس میں سے دوسرے کا نام بھی علم البیان ہے کہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ عزیزان تشویش کے شکار نہ ہوں۔ علم البیان جب علم بلاغت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے لفظ بیان، تو پھر اس سے مراد یہ تینوں کی تینوں علوم ہوتے ہیں، یعنی جب یہ ایک عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے بالمعنی العام، لفظ بیان جب بالمعنی العام عام استعمال ہوتا ہے علم البیان، تو پھر اس سے مراد یہ تینوں کی تینوں علوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بالمعنی الاخص یعنی علم معانی اور علم بدیع کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اس سے مراد خود علم بلاغت کے ذیل میں جو 3 علوم ہیں ان میں سے دوسرا علم مراد ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ تشویش کے شکار نہ ہوں۔ علم البلاغت اس علم کو قدیم علماء لفظ یعنی اس علم کے لیے بلاغت کا نام استعمال کرتے تھے، اس کو علم البلاغت کہا کرتے تھے، اور جو جدید آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ اس علم کو علم البیان کے نام سے جانتے ہیں اور علم البیان کہتے ہیں۔ اور اس علم کے ذیل میں جو 3 علوم ہیں ان میں سے دوسرے علم کا نام بھی علم البیان ہے، لیکن یہ جو دوسرا علم ہے علم البیان یہ بذات خود علم البلاغت کی جسے علم بیان کہتے ہیں اس کے ذیل میں آتا ہے۔ یعنی اگر علم بیان بالمعنی العام استعمال ہو جائے، علم البلاغت لفظ بلاغت کی جگہ پر استعمال ہو جائے تو اس سے مراد پھر یہ تینوں علوم ہیں، اور اگر یہ بالمعنی الاخص یعنی علم معانی یا علم بدیع کے مقابلے میں استعمال ہو جائے علم البیان تو پھر اس سے مراد
یہ اب جو ہم علم پڑھ رہے ہیں دوسرا علم علم البیان یہی والا مراد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔